السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا پر خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید، اور آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے تعلق سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال بھی محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائی تھی، بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے لایا تھا۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تھے جنہوں نے محرم الحرام کے تعلق سے جو کچھ فضیلت، برکت اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی جانکاریاں تھیں ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کو لے کر اس سال بھی ہم آج آپ کے سامنے پیغام محرم کے نام سے یہ شو، یہ خاص پیشکش آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس شو کے خاص مہمان مولانا شبیر ملک مصباحی صاحب ہیں، جو روائڈ اسٹریٹ مسجد کے خطیب و امام ہیں اور سدرۃ المنتہا ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا ہمارے شو میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم شو کی شروعات کریں گے، اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ قرآن شریف کی چند آیتیں تلاوت کیجیے۔ شکریہ نوازش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن شریف کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے محرم الحرام کے تعلق سے ہم آپ سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی سال ختم ہو گیا ذی الحجہ کے مہینے سے، اور محرم الحرام کے مہینے سے نئے سال کی شروعات ہو گئی۔ ان دونوں کو اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں تو ان دونوں کی مناسبت کیا ہے، کس طرح سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ہمیں لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اور ایک اسلامی مہینہ کا اختتام ہوا۔ ذی الحجہ کا یہ آخری، دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ذی الحجہ جسے ہم عید قربان بھی کہتے ہیں، اس ماہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ، جان کا نذرانہ آپ نے پیش کیا، جس کو قرآن نے یوں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتے ہوئے، منہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو کہا اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا آپ اس کو کر ڈالیں۔ تو یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں غالب ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری اور اس کی محبت کے سامنے
دنیا کی کوئی شے جو ہے وہ غالب نہیں ہے، اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو دکھایا کہ اللہ کے نام پر سب سے عزیز چیز بھی وہ قربان ہے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے قربانی کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا اور ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب محرم الحرام کی جو ابتدا ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہمیں قربانی کا جذبہ ملتا ہے کہ اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے، صبر و استقامت کا درس دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنا مال، جان، اولاد، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار، اپنا وطن اور ہر چیز کو قربان کرنے کا جو جذبہ ملتا ہے، وہ قربانی جو پیش کیا ہے وہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اسلامی مہینہ جو ہے جانے والا، وہ بھی ہمیں جو ہے قربانی کا جذبہ پیش کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیش کرتا ہے، اور آنے والا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے کل سے، آج سے مگر شروع ہو گیا، وہ بھی ہمارے لیے جذبہ قربانی کو پیش کرتا ہے۔ اسی کو غالباً ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا اچھا لکھا کہ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ یہ قربانی کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے اس کی ابتدا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام جو ملتا ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہرحال یہ دو لفظوں میں، ایک دو جملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، علم کی قربانی، یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ جذبہ بیدار رکھے کہ ہم دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ یہی ہمیں محرم کا اصل پیغام ملتا ہے۔ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ سب سے بڑا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہمیں قربانی کا جذبہ ملتا ہے، تیاگ، دوسرے کی خدمت، دوسرے کے کام آنا، ہے نا، اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور خاص کر کے محرم الحرام کو جو نسبت ہے وہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی نرواس رسول اہل بیت اطہار سے۔ تو محرم الحرام کا ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ محرم الحرام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھیں۔ حضرت امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے اور ان کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم سامنے کریں، اور خاص کر کے محرم الحرام کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ کی طرف دوڑیں۔ ایک ذہن میں خاکہ بنتا ہے کہ محرم الحرام کی تاریخ جب ہوتی ہے تو حضرت امام علی مقام جو ہے وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ حق اور حقانیت کی عزت افزائی، حق کو آگے کرنا، صبر و استقامت لوگوں کو دکھانا۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر فعل اگر آپ دیکھیں گے تو وہ فعل ہمیں اور آپ کو جو ہے سبق دیتا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کو اختیار کرو۔ یہی جو ہے محرم الحرام کا ہر دن جو ہے ہمیں پیغام دیتا ہے۔ بے شک محرم الحرام کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، یعنی اللہ کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ہم وہاں سب سے بات کریں گے، فی الحال یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیکنڈیا کے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا شبیر ملک مصباحی صاحب بنے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پیغام محرم کی۔ آخر محرم کا جو مہینہ ہے اس کا پیغام کیا ہے؟ مولانا صاحب، ابھی جو آپ نے بتایا کہ محرم یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے اور اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، ہم آپ سے یہی جانیں گے کہ محرم الحرام کو حضرت امام حسین سے شہرت حاصل ہے، یعنی محرم الحرام کو حضرت امام حسین کے نسبت سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا؟ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمارے لیے، دوسری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو شہرت اس لیے حاصل ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلافت
جو اسلام کے شریعت اسلام کے خلاف تھی، اس کے مقابلے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی طرف کوچ کیا، یا آپ کو کوچ کرایا گیا، آپ وہاں پہ موجود رہے۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین اگر بیعت کر لیتے یزید کی تو دولت، شہرت، ہر چیز انہیں حاصل ہوتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے آپ نے اپنے تمام جانثار کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا گوارا کیا، اور شہادت بھی ایسی کہ میدان کربلا میں آپ دیکھیں گے تو صبر و استقامت کے ساتھ، کہ ظلم و ستم آپ پہ ڈھایا گیا لیکن آپ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں تک ان کے شہید ہوئے، خود بھی آپ شہید ہو گئے، لیکن حق کے پرچم کو انہوں نے بلند رکھا اور حق کے پرچم کو کبھی جھکنے نہ دیا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ نداد کہ حضرت امام حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے نہ دیا۔ تو اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے تو یہ کہ صبر، استقامت، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے ڈٹ جانا، اور مد مقابل کوئی بڑے سے بڑا سورما کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے کیا کہتے ہیں ڈٹے رہنا اور حق کے پرچم کو بلند رکھنا، سچائی کے لیے، دیانتداری کے لیے، اور خاص کر کے اللہ و رسول کے احکام کے تحفظ کے لیے، ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں پر ڈٹ کر کے آپ نے شجاعت و بہادری کا جو مظاہرہ کیا ہے، یہی جو ہے اسی بنیاد پہ آج پوری دنیا میں، عالم اسلام میں اپنے اور غیر سبھی یہ مانتے ہیں کہ محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت اور شہرت حاصل ہے۔ بے شک مولانا صاحب، میدان کربلا کی بات آ گئی ہے تو اب آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ میدان کربلا کی جو تاریخ ہے اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے، آخر میدان کربلا میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ میدان کربلا کی تاریخ آپ آگے، میدان کربلا کی تاریخ بہت وسیع ہے، پھر آگے آپ کا 10 روزہ جو پروگرام چلے گا تو اس میں آپ کا بیان ہو جائے گا۔ ابھی میدان کربلا سے ضمنی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ میدان کربلا سے ہمیں اور آپ کو پیغام یا سبق کیا ملتا ہے۔ جی، ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے خود کو پیش کرنا۔ 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن صبر ہے، استقامت ہے، یعنی کوئی تزلزل نہیں کہ چلے جائیں چھوڑ دیں، یعنی یہ استقامت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے کہ چھوٹی سی فوج اور ایک بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار ہے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا کے منظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانے پینے تمام چیزوں کی تو پریشانی ہے، لیکن عبادتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، وہی نماز پنجگانہ کی پابندی ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا تھا کہ یزید کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی آ کر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، راتوں میں شب بیداری بھی ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ چیز دیکھیں گے۔ اور ایک خاص چیز جو میں پورے اس میدان کربلا سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کی خون اور رشتہ داری کی جو اہمیت اور اس کا مرتبہ اور اس کی تقویت جو ہمیں کربلا کی زمین سے ملتی ہے، وہ ایک بہت بڑا آج موجودہ زمانے کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی کہیں اور ہے، بڑے بھائی سے تعلق نہیں ہے، بھائی بہن سے تعلق نہیں، چچا بھتیجے سے تعلق نہیں، مطلب ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کاٹنا گویا کہ فخر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تمہارے یہ لچھن ہو گئے ہیں کہ اگر تمہیں زمین میں حکومت ملے تو فساد پھیلاؤ اور یہ کہ تم رشتہ داری کاٹ دو۔ لیکن اس کے برعکس اگر کربلا کے میدان میں دیکھیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے موجود ہیں، بھانجا موجود ہے، بھتیجا موجود ہے، رشتے میں آپ چچا بھی ہیں، رشتے میں وہ کیا کہتے ہیں بھانجے بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہیں، سمجھے نا، بیوی بھی موجود ہے، اور ہر رشتے دار وہاں موجود ہے۔ لیکن آپ نے تاریخ کربلا میں اپنے کسی غیر نے بھی یہ نہیں لکھا
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھانجے نے کہا ہو کہ ماموں آپ اپنی لڑائی لڑو، ہم تو اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں، چچا آپ اپنی لڑائی لڑو، ہم تو چلے اپنی جان کو بچا کر کے ہم مدینہ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھی کہ آپ چلے جاؤ، جو آنا چاہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے کہ آپ سوچیں کہ وہاں پہ دنیا کے ہمارے جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں سب کے سب وہ رشتے وہاں پر موجود، لیکن کسی رشتے نے یہ نہیں کہا کہ ماموں ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، چچا ہم آپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بہن بولی ہو کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھانجا بولا کہ ہم صرف چھوڑنا نہیں بلکہ چچا جان پہلے آپ یہاں بیٹھے، ہم جاتے ہیں، پہلے شہید ہم ہوں گے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ اور دیکھا بھی ہے گیا کہ ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کہتے ہیں بھانجا شہید ہوا، بھتیجا شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، دوست شہید ہوا، یعنی ہر رشتہ دار خود کو شہید کر دینا گوارا کیا، لیکن اپنے کسی رشتے کو توڑنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ میدان کربلا سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ اس پیغام کو اگر ہم اور آپ قبول کر لیں تو شاید کہ ہماری زندگی اور آنے والی نسل کی زندگی سنور جائے۔ امام حسین کے پاس جو فوج تھی، یعنی بہت کم تعداد میں کچھ لوگ ہی تھے، اگر دیکھا جائے لگ بھگ تقریباً 72 لوگ تھے وہاں پر، 72 لوگ تھے، تو پھر اور ایک طرف 72 لوگ اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج جس کے ساتھ جنگ ہونی تھی، آخر یہ لوگ لڑائی کے لیے کیوں آمادہ ہو گئے؟ کیا کوئی سمجھوتا کا کوئی راستہ نہیں تھا اس دوران؟ سمجھوتا یہی تھا کہ بیعت کر لو سب کچھ پا سکتے ہو، اور حقانیت کے ساتھ جو ہے آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، میں اس کے آپ کے سوال کے ساتھ بڑھا دوں کہ آخر اور بھی بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، اور بھی دوسرے صحابہ تھے، اور بھی دوسرے لوگ تھے، تو صرف حضرت امام حسین ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کے لیے کیوں آگے بڑھے؟ تو اس کا جواب تو پہلے میں یہ دے دوں گا کہ جناب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مقدر میں ہر کام الگ الگ جدا جدا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جس سے جو کام چاہے لے لے، کسی سے فقہ کے لے لے، کسی کی حدیث سے لے لے، کسی کے قرآن کے حوالے سے لے لے، کسی کے جہاد کے حوالے سے لے لے، اس طرح الگ الگ معیار ہوتا ہے سب کا۔ اب رہا سوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جنگ میں کود پڑنا، وہ جان رہے تھے کہ ہم 72 کی تعداد ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ ہماری تعداد کم تھی، لیکن دیکھیے جنگ جو ہوتی ہے نا، جیت کہیے، فتح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فتح تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی جان لے کر کے فتح حاصل کرتا ہے، اور ایک فتح وہ ہوتی ہے جو کسی کی اپنی جان دے کر کے فتح حاصل کرتا ہے۔ ایک جیت وہ ہوتی ہے کہ آدمی ہار کر کے بھی جیت محسوس کرتا ہے، اور ہارنا ہی وہ جیتنے کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا مقابلہ اپنے چھوٹے بھائی سے، 2 سال کے 3 سال کے بھائی سے دوڑ میں مقابلہ ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے وہاں آپ کا جیتنا زیادہ خوشی کا باعث ہوگا کہ آپ کا ہارنا خوشی کا باعث ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، میں ہار کے اس کی چہرے کی چمک دیکھنا چاہوں گا، تو وہاں آپ کی ہار جو ہے وہ جیت میں ہے۔ تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی کی جان کو نہ لے کر کے، مطلب اپنی جان نچھاور کر کے، اپنی قربانی دے کر کے کیا کہتے ہیں فتح حاصل کی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ جی۔ اور اس کو زیادہ وقت نہیں کہ میں اس کو اور تفصیل سے سمجھا سکوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ کبھی جان کی بازی لگا کر کے جنگ جیتا جاتا ہے، اور کبھی جان لے کر کے بھی جنگ جیتا جاتا ہے۔ تعداد مختصر تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے جیت حاصل کی ہے کہ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں، آج ساری دنیا میں امام حسین کو یاد کرتی ہے، اور یزید کے نام کا کوئی بچہ جو ہے آپ کو پوری دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، شاید باید۔ جی۔ تو اصل میں فتح جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھنا چاہیے، جیسے بہت آسان طریقے سے کہ ایک بیوی ہے، بہت اس کا شوہر غصہ والا ہے، بیمار ہے، دوا نہیں پی رہا ہے، اب وہ زبردستی پلانا چاہ رہی ہے، غصے میں آتا ہے، اس کو مار بھی دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ اب خون دیکھا تو بیچارہ افسوس کرتا ہے، اب اس کے بعد بڑے آرام سے وہ دوا پی لیتا ہے، بس سمجھے نا؟ تو اس طرح سے کبھی کبھی آدمی ہار کر کے بھی جیت جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہی اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو پورے عرب
اور اطراف سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی فوج میں لوگوں کو شامل کر کے سامنے کھڑا کر دیتے. جیسا کہ آپ کے برادر گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک بڑا لشکر جرار جو ہے مقابلے میں پیش کر دیا تھا، لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی. تو حضرت امام حسین نے اسے بھی ناگوارا کیا، بلکہ اپنی جان کو نذرانہ پیش کر کے آپ نے وہ فتح حاصل کی ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مولانا شبیر ملک مصباحی صاحب تھے، جو رویڈ اسٹریٹ مسجد کے امام و خطیب ہیں اور سدرۃ المنتہا ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے محرم الحرام کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں، اور بہت ساری باتیں ایسے بھی ہیں، بہت سارے اینگل ایسے ہیں جس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزوں سے جو ہم ناواقف ہیں اسے جاننے کی بھی ضرورت ہے. ہم روزانہ اسی وقت میں آپ کے سامنے پیغام محرم لے کر حاضر ہو جائیں گے. فی الحال بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ، اور دیجیے ہمیں اجازت. شکریہ. Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.